یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الحمدللہ کہ آج ہماری اور آپ کی 3 تراویح مکمل ہو گئی اور 3 پارے بھی مکمل ہو گئے. تیسرے پارے میں جو سورہ آل عمران کا پہلا حصہ ہے اس کو ہم اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا. اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے اپنی حمد و ثنا کو بیان فرمایا، اپنی تعظیم اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. پھر حضرت سیدتنا مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی پیدائش کا ذکر کیا، ان کی پرورش کا ذکر کیا، ان کی کفالت کا ذکر کیا، ان کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر کیا. جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. جو پیدا ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. حادث کا مطلب کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. اور جو ایسا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، خدا کا جز نہیں ہو سکتا، خدا کا حصہ نہیں ہو سکتا. وہ خدا کی مخلوق ہوگی، وہ خدا کا بندہ ہوگا. اور یہی ایمان ہمارا اور آپ کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک بندہ ہیں. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر کیا. کھلونے کے اندر، پکھورے کے اندر جس میں بچے جھولتے ہیں، جھولے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گفتگو کا ذکر کیا، ان کے کلام کا ذکر کیا، ان کے معجزے کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد اسی صورت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بھی ذکر کیا. پھر قرب قیامت میں ان کے لوٹانے کا بھی ذکر موجود ہے. یعنی اسی صورت کے اندر سب کچھ ہے، لیکن نہ معلوم لوگ کیسے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو آئے تھے اور معاذ اللہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، انتقال فرما گئے. انتقال بئی معنی کہ یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں، لیکن ابھی موت جو ہے وہ طاری نہیں ہوئی ہے. موت طاری ہوگی، اس سے کوئی آدمی بچا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی آج چکھتا ہے، کوئی کل چکھے گا. موت کا مزہ اس کو چکھنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں جب یہاں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد جب یہاں شادی بیاہ ہوگی، یہاں رہیں گے، اس کے بعد ان کے اوپر بھی موت طاری ہوگی. موت کا مزہ وہ بھی چکھیں گے اور اس کے بعد پھر فطری موت ان کے اوپر واقع ہوگی. تو اس کا ذکر اس صورت کریمہ کے اندر ہے جس کو ہم نے اور آپ نے سنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی سمجھ عطا فرمائے تو ہم اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک رمضان شریف سے متعلق، اس کے فضائل سے متعلق آپ کو سنا دوں. کل جو گفتگو ہوئی تھی اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ صاحب
واقعی نماز کا ذکر تو بے شمار جگہوں پر ہے، 70-72 مقامات پر ہے قرآن پاک میں، اور اگر انفرادی طور پر لیا جائے تو 300 سے زیادہ مقامات پر ہے، لیکن روزے کا ذکر بہت کم ہے۔ لیکن روزے کی اہمیت بہت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرضیت تو دونوں کی برابر ہے، نماز کی بھی فرضیت ہے، روزوں کی بھی فرضیت ہے، لیکن روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور اہمیت کیوں زیادہ ہے کہ یہ کبھی کبھی آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ جو مہمان روزانہ آپ کے ہاں آتا ہے اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی ہے جو 6 مہینے کے بعد آتا ہے، جو سال بھر کے بعد آتا ہے۔ تو یہ روزہ ایسا ہے جو سال بھر کے بعد آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عورتوں کو جب ماہانہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو نماز تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا ہے، حالانکہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کے بارے میں تاکیدیں زیادہ ہیں، نماز کے بارے میں آیات قرآنیہ زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز معاف ہو جاتی ہے۔ پھر سے اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے، نہ حیض کے زمانے میں نہ نفاس کے زمانے میں، نماز اس کی معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ روزے کی قضا کرنی ہوگی، روزہ پھر اس کو رکھنا پڑے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ روزے کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ اب حدیث پاک سننے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی جنگ میں ایک دوسرے سے لڑتا ہے اور ایک دوسرے پر تلوار چلاتا ہے تو جو چیز تلوار کو روکتی ہے اس کا نام ڈھال ہے۔ جو تلوار کے وار کو روکے اور آدمی کو بچائے اس کے زخم سے، اس کے گھاؤ سے، اس کے قتل ہونے سے، جو آدمی کو بچاتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ جہنم سے روزے دار کو یہ بچاتا ہے، بلاؤں سے ڈھال ہے، مصیبتوں سے ڈھال ہے، بیماریوں سے ڈھال ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے کے سبب سے نہیں آتی ہیں، روزے کی برکت سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، اور جب یہ ڈھال ہے تم کو بچا رہا ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہاری محافظت کر رہا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فلا یرفث ولا یجہل، تم کو چاہیے کہ بری بات اپنی زبان سے مت نکالو۔ اصل میں رفث کہتے ہیں ایسی بات کو جو میاں بیوی کے درمیان خصوصی وقت میں جو بات ہوتی ہے، جو بات عام طریقے سے نہیں ہو سکتی، دوسروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، صرف میاں بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے، اس کو رفث کہتے ہیں عربی زبان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یرفث، جب تم نے روزہ رکھ لیا تو ایسی بات زبان پر نہ لاؤ جس سے تمہاری نفسانیت کو تقویت ملے، جس سے تمہارا نفس بڑھے، نفس کے اندر قوت پیدا ہو، ایسی بات زبان پہ نہ لاؤ۔ ولا یجہل، اور جہالت کے زمانے کی بھی بات مت کرو۔ اور جہالت کے زمانے کی کیا بات تھی؟
2 گالی اس کو دے دیا اور اس نے 2 گالی دے دی تو کوئی اہمیت اس کی نہیں، لیکن اسلام نے اس کی اہمیت رکھی۔ ولا یجہل، تم جہالت کے زمانے کی بات مت کرو۔ ہم لوگ بھی، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو شریف لوگ نہیں کرتے لیکن ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، جاہل لوگ کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں جب تم نے روزہ رکھ لیا تو جہالت والی بات مت کرو، ان پڑھوں والی بات مت کرو۔ اب تمہاری زبان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، اگر کوئی آدمی تم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے یا کوئی تم کو گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين، تو تم کو چاہیے کہ 2 مرتبہ یہ کہہ دو بھائی ہم روزے سے ہیں، ہم کو گالی مت دو۔ کیوں کہ اگر تم ہم کو گالی دو گے تو ہم تو جواب نہیں دیں گے، لیکن یہ روزہ ہم نے جس کے لیے رکھا ہے کہیں وہ بدلہ نہ لے لے، تو اس لیے تم اس کو یہ کہہ دو کہ بھائی ہم روزے سے ہیں، ہم سے لڑو مت، ہم کو گالی مت دو، ہم کو بری بات مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جواب میں ہماری زبان سے بھی بری بات نکل جائے، ہماری زبان سے بھی غلط بات نکل جائے۔ تو یہ تم ان کو 2 مرتبہ کہہ دو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 2 مرتبہ کہنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو اس سے رخ موڑ کر کے اپنا راستہ لے لو۔ سب سے بہترین جھگڑے کو رفع کرنے، ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی تم سے قتال کے لیے آمادہ ہوتا ہے، لڑنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، گالی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس کے گالی کو روکنے کا سب سے بہترین عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنا رخ موڑ لو، اپنا راستہ بدل لو، اپنا راستہ لے لو، وہاں سے ٹل جاؤ، تو وہ کچھ نہیں تم کو کہے گا، اپنی زبان کو آپ روک لے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، کتاب الصیام کی پہلی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان جس کے دستے قدرت میں ہے، میں اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو اس کے بھوک کی بو نکلتی ہے وہ بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے روزہ رکھنے کا، کہ جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں تو منہ میں بو آتی ہے، منہ کی بو نہیں، دانتوں کی بو نہیں، بلکہ پیٹ جب خالی ہوتا ہے، ماخ جب خالی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک خاص بو نکلتی ہے۔ اس بو کے بارے میں پیارے نبی کا فرمان ہے کہ وہ بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک اور زعفران کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یترک طعامہ وشہوتہ من اجلی، میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، میرے بندے نے میری وجہ سے اپنی شہوت کو چھوڑ دیا ہے، بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کیے ہوا ہے، تو فرمایا الصیام لی وانا اجزی بی، تو یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس لیے کہ ہر ثواب کا بدلہ تو دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، قبر میں بھی دیا جائے گا اور قیامت کے دن بھی دیا جائے گا۔ کتنا دیا جاتا ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 700، کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 700 بدلے نیکیوں کے دیے جاتے ہیں۔
لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا اجزی بھی، اس کا بدلہ تو میں دوں گا جہاں گنتی نہیں ہے، جہاں شمار نہیں ہے، جہاں عدد نہیں ہے، جہاں گنا نہیں جائے گا کہ 700 ہے کہ 7,000 ہے کہ 7 لاکھ ہے کہ 7 کروڑ ہے، وہاں گنتی ہے ہی نہیں۔ میری طبیعت میں میں جتنا چاہوں گا اتنا دے دوں گا، یہ میرے اختیار کی بات ہے۔ وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، ہر نیکی کا بدلہ بہشت ہے، بہشت کی رعنائیاں ہیں، جنت کے پھل اور فروٹ ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، ہر نیکی کا بدلہ۔ لیکن روزے کا بدلہ جنت والا ہے، ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ جنت والا ہے۔ اور جب جنت والا اس کے بدلے میں آپ کو ملا تو ساری کائنات مل گئی، سارا عالم مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول